بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ حضرت اسرافیل سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنی پیشانی جھکائے ہوئے حکم الہی کے منتظر ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک صحابی کے سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سور ایک نرسنگے جیسا ہے جو پھونکا جائے گا۔ طبرانی کے مطولات میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد سور کو پیدا کیا اور اسے حضرت اسرافیل کو دیا۔ وہ اسے لیے ہوئے ہیں اور عرش کی طرف نگاہ جمائے ہوئے ہیں کہ کب حکم ہو اور میں اسے پھونک دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک نرسنگا ہے۔ میں نے کہا، وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، بہت ہی بڑا ہے، اس کے دائرے کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اس میں سے 3 نفخے پھونکے جائیں گے، پہلا گھبراہٹ کا، دوسرا بے ہوشی کا، تیسرا رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ اول جناب باری تعالی حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ وہ پھونک دیں گے جس سے آسمان و زمین کی تمام مخلوق گھبرا اٹھے گی، مگر جسے اللہ چاہے یہ سور بحکم رب دیر تک برابر پھونکا جائے گا۔ اسی طرف اشارہ اس آیت میں ہے، وَمَا يَنظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، انہیں صرف بلند زوردار چیخ کا انتظار ہے۔ پہاڑ اس سور سے مثل بادلوں کے چلنے پھرنے لگیں گے، پھر ریت ہو جائے گی، زمین میں بھونچال آ جائے گا اور وہ اس طرح تھر تھرانے لگے گی جیسے کوئی کشتی دریا کے بیچ زبردست طوفان میں موجوں سے ادھر ادھر ہو رہی ہو اور غوطے کھا رہی ہو، مثل اس ہانڈی کے جو عرش میں لٹکی ہوئی ہے جسے ہوائیں ہلا جلا رہی ہیں۔ اسی کا بیان اس آیت میں ہے، یوم ترجف الراجفہ، اس دن زمین جنبش میں آ جائے گی اور بہت ہی ہلنے لگے گی۔ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، شیاطین مارے گھبراہٹ اور پریشانی کے بھاگتے بھاگتے زمین کے کناروں پر آ جائیں گے، یہاں سے فرشتے انہیں مار مار کر ہٹائیں گے، لوگ پریشان حال حواس باختہ ہوں گے، کوئی جائے پناہ نظر نہ آئے گی، امر الہی سے بچاؤ نہ ہو سکے گا۔ ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے لیکن سب اپنی اپنی مصیبت میں پڑے ہوئے ہوں گے کہ ناگہاں زمین پھٹنی شروع ہوگی، کہیں ادھر سے پھٹی کہیں ادھر سے پھٹی، ابتر حالت ہو جائے گی، کلیجہ کپ کپانے لگے گا، دل الٹ جائے گا اور اتنا صدمہ اور غم ہوگا جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جب آسمان کی طرف نظر اٹھائیں گے تو دیکھیں گے کہ گھل رہا ہے اور وہ بھی پھٹ رہا ہے، ستارے جھڑ رہے ہیں، سورج چاند بے نور ہو گیا ہے، البتہ مردوں کو اس کا کچھ علم نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیت میں جو فرمایا گیا ہے، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، یعنی زمین و آسمان کے سب لوگ گھبرا اٹھیں گے لیکن جنہیں اللہ چاہے۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شہید لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، روزیاں پاتے ہیں، اور سب زندہ لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ یہ تو عذاب ہے جو وہ اپنی بدترین مخلوق پر بھیجے گا۔ اسی کا بیان اس آیت میں ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یعنی اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یاد رکھو قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لوگے، ہر ایک دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل کو بے ہوشی کے نفخے کا حکم دے گا۔ اس نفخے کے پھونکتے ہی
زمین و آسمان کی تمام مخلوق بے ہوش ہو جائے گی مگر جسے اللہ چاہے، اور اچانک سب کے سب مر جائیں گے۔ حضرت ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ، زمین آسمان کی تمام مخلوق مر گئی مگر جسے تو نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ باوجود علم کے سوال کرے گا کہ یہ بتاؤ اب باقی کون کون ہے؟ وہ جواب دیں گے تو باقی ہے، تو حی و قیوم ہے، تجھ پر کبھی فنا نہیں۔ اور عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور جبرائیل و میکائیل، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اپنے عرش سے نیچے والوں سب پر موت لکھ دی ہے، چنانچہ یہ دونوں بھی فوت ہو جائیں گے۔ پھر ملک الموت پروردگار کے پاس آئیں گے اور خبر دیں گے کہ جبرائیل و میکائیل بھی انتقال کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے باوجود پھر دریافت فرمائے گا کہ اب باقی کون ہے؟ ملک الموت جواب دیں گے کہ باقی ایک تو ہے، ایسی بقا جس پر فنا ہے ہی نہیں، اور تیرے عرش کے اٹھانے والے۔ اللہ فرمائے گا عرش کے اٹھانے والے بھی مر جائیں، اس وقت وہ بھی مر جائیں گے۔ ملک الموت حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ یا اللہ، عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دریافت فرمائے گا، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ اب باقی کون رہا۔ ملک الموت جواب دیں گے ایک تو جس پر موت ہے ہی نہیں، اور ایک تیرا غلام میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، تجھے میں نے ایک کام کے لیے پیدا کیا تھا جسے تو کر چکا، اب تو بھی مر جا۔ چنانچہ وہ بھی مر جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا باقی رہ جائے گا، جو غلبہ والا، ینگانگت والا، بغیر ماں باپ اور بغیر اولاد کے ہے۔ جس طرح مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے وہ یکتا اور اکیلا تھا، پھر آسمانوں اور زمینوں کو وہ اس طرح لپیٹ لے گا جیسے دفتری کاغذ کو لپیٹتا ہے، پھر انہیں 3 مرتبہ الٹ پلٹ کرے گا اور فرمائے گا میں جبار ہوں، میں کبریائی والا ہوں۔ پھر 3 مرتبہ فرمائے گا آج ملک کا مالک کون ہے؟ کوئی نہ ہوگا جو جواب دے، تو خود ہی جواب دے گا اللہ واحد قہار۔ قرآن مجید میں ہے اس دن آسمان و زمین بدل دیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پھیلا دے گا اور کھینچ دے گا جس طرح چمڑا کھینچا جاتا ہے، کہیں کوئی اونچ نیچ باقی نہ رہے گی۔ پھر حکم فرمائے گا کہ میرے عرش کے اٹھانے والے فرشتے جی اٹھیں، چنانچہ وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اسرافیل کو حکم ہوگا کہ سور لے کر منہ سے لگا لیں، پھر فرمان ہوگا کہ جبرائیل و میکائیل زندہ ہو جائیں، یہ دونوں بھی اٹھیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روحوں کو بلائے گا، مومنوں کی نورانی ارواح اور کفار کی ظلماتی روحیں آئیں گی، انہیں لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سور میں ڈال دے گا۔ پھر اسرافیل کو حکم ہوگا کہ اب سور پھونک دو، چنانچہ بعض کا سور پھونکا جائے گا جس سے ارواح اس طرح نکلیں گی جیسے شہد کی مکھیاں، تمام خلا ان سے بھر جائے گا۔ پھر رب عالم کا ارشاد ہوگا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، ہر روح اپنے اپنے جسم میں چلی جائے۔ چنانچہ سب روحیں اپنے اپنے جسموں میں نتنوں کے راستے چلی جائیں گی، پھر زمین پھٹ جائے گی اور لوگ اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میرے اوپر سے زمین شک ہوگی، لوگ نکل کر دوڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف چل دیں گے۔ اس وقت کافر کہیں گے کہ آج کا دن بڑا بھاری ہے، سب ننگے پیروں، ننگے بدن، بے ختنہ ہوں گے، ایک میدان میں بقدر 70 سال کے کھڑے ہوں گے، نہ ان کی طرف نگاہ اٹھائی جائے گی، نہ ان کے درمیان فیصلے کیے جائیں گے۔ لوگ گریہ و زاری میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون آنکھوں سے نکلنے لگے گا، پسینہ اس قدر آئے گا کہ منہ تک یا ٹھوڑیوں تک اس میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آپس میں کہیں گے آؤ کسی سے کہیں کہ وہ ہماری شفاعت کرے، ہمارے پروردگار سے عرض کرے کہ وہ آئے اور ہمارے فیصلے کرے۔ تو کہیں گے کہ اس کے لائق ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر کون ہوگا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح ان میں پھونکی اور آمنے سامنے ان سے باتیں کی۔ چنانچہ سب مل کر آپ کے پاس جائیں گے اور سفارش طلب کریں گے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام صاف انکار کر جائیں گے۔ پھر وہ اسی طرح ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے اور سب انکار کر دیں گے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر سب کے سب میرے پاس آئیں گے، میں عرش کے آگے جاؤں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے پاس فرشتہ بھیجے گا، وہ میرا بازو تھام کر مجھے سجدے سے اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جواب دوں گا کہ ہاں اے میرے رب۔ اللہ عز و جل باوجود عالم کل ہونے کے مجھ سے دریافت فرمائے گا کہ کیا بات ہے؟ میں کہوں گا یا اللہ، تو نے مجھ سے شفاعت کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، اپنی مخلوق کے بارے میں میری شفاعت کو قبول فرما اور ان کے فیصلوں کے لیے تشریف لیا۔ رب العالمین فرمائے گا میں نے تیری سفارش قبول کی اور میں آ کر تم میں فیصلے کیے دیتا ہوں۔ میں لوٹ کر لوگوں کے ساتھ ٹھہر جاؤں گا کہ ناگہاں آسمان سے ایک بہت بڑا دھماکہ سنائی دے گا جس سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اتنے میں آسمان کے فرشتے اترنے شروع ہوں گے جن کی تعداد کل انسانوں اور سارے جنوں کے برابر ہوگی۔ جب وہ زمین کے قریب پہنچیں گے تو ان کے نور سے زمین جگمگا اٹھے گی، وہ صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم سب ان سے دریافت کریں گے کہ کیا تم میں ہمارا رب آیا ہے؟ وہ جواب دیں گے نہیں۔ پھر اس تعداد سے بھی زیادہ تعداد میں اور فرشتے آئیں گے اور آخر ہمارا رب عز و جل ابر کے سائے میں نزول فرمائے گا اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کا عرش اس دن 8 فرشتے اٹھائیں گے۔